اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر، میں تم کو کہوں کہ یہ بات گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ تو پھر حضور نے 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرتا ہے اور اس کے والدین اس پر راضی ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے اور ذریعہ آمدن کم، لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام جانے نہیں دیتا۔ جب ذریعہ آمدن زیادہ ہو اور پھر حرام سے بچنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذریعہ آمدن بھی تھوڑی ہو اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بہت مشکل اور آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچے، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے گھر چلے جاتا ہے۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ اے ابو درار، کیا بات ہے؟ ابو درار نے عرض کی کہ حضور، آپ تو جانتے ہیں کہ آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کے صحن کو سلام کرنے بھی آتی ہیں۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا کھجور کا درخت ہے جس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے، اور جو پھر ہوا چلتی ہے تو کھجوریں اس سے ٹوٹ کر میرے صحن میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی سے اس لیے اٹھ جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے ان کھجوروں کو اٹھا کے اپنے منہ میں نہ ڈال لیں، اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر گھر چلا جاتا ہوں۔ اور یہ صحابہ کا مزاج ہے۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھے، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں، بڑا دلیر نکلا، جس کو آج آپ حوصلہ دیتے ہو وہ کل کو بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کر راہ لٹیرا بنے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ ہر اس جگہ اپنے بچے کو روکے اور تربیت دیں جہاں وہ غلط ہے۔ حضرت ابو درد نے عرض کی کہ حضور، میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے، میں اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں وہ میں اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں کہ میرا کوئی بچہ ان کھجوروں کو نہ کھا لے۔ میں اور آپ اگر اپنے رزق پر غور کر لیں اور اپنے رزق کو حلال کر لیں تو عبادت کا لذت اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ جو واپس تھن میں نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبت اپنے خاوند پر نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں بہت ہی محنت سے بناتے ہیں، تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑ دیجیے گا اور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔